سب سے پہلے میں پرویز خٹک صاحب کا، چیئرمین سینٹ صاحب کا، قدوس بزنجو صاحب کا، ظہور بلیدی صاحب کا، سینیٹر صاحبان کا، جمالی صاحبان کا، یہاں سارے جو آپ پریس کے لوگ بیٹھے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اتنا انتظار آپ نے کیا۔ آج خٹک صاحب اور چیئرمین صاحب قدوس صاحب کو لے کے میرے پاس آئے۔ آپ کو علم تھا کہ میں ملک سے باہر تھا، پرسوں ہی میں یہاں رات کو پہنچا ہوں، تو ہم نے آپس میں ایک میٹنگ کی تھی پی ٹی آئی والوں نے، پی ٹی آئی کے جتنے میں پارلیمانی پارٹی کے جو ممبرز ہیں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں بالکل اگنور کیا جا رہا ہے، نظر انداز کیا جا رہا ہے، ہم سے نہیں پوچھا جا رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں خود اپنا ایک وہ لینا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے، جس میں میں نے نہ کوئی ریکویسٹ کی، نہ میرا وہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اب یہ چلا دیتے ہیں کہ ہم آپ کو چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ بناتے ہیں اور بابر موسیٰ خیل صاحب کو اسمبلی کا اسپیکر بناتے ہیں۔ پھر انہوں نے شاید کوئی اس طرح کی پریس ریلیز بھی جاری کر دی۔ اب پرائم منسٹر صاحب نے خٹک صاحب کو بھیجا ہے، اور باپ کی طرف سے باقی دوست مہربانی یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں، کیونکہ پہلے بھی جو فیصلہ ہوا تھا کہ باپ کو، کیونکہ میجورٹی ان کے پاس تھی، تو ہماری یہ خیال تھا کہ چیف منسٹر کا وہ عہدہ لیں گے اور باقی جو ہیں ہمیں ایڈجسٹ کریں گے، مگر باپ نے 3 سال میں روایت نہیں بنائی۔ وہ خود آپس میں بیٹھتے ہیں، خود اپنے سارے فیصلے کر لیتے ہیں، آپس میں بانٹ شانٹ کے بعد میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں، آپ ہمارے الائز ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ہم بھی مجبور ہیں، کیونکہ وہ ہمارے یہاں پہ بھی الائز ہیں اور اسلام آباد میں بھی ہمارے الائز ہیں، اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ الائز کو چلانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو ہم نے ہمیشہ دوستوں کے ساتھ بلوچستان کے لیے، اسلام آباد کے لیے، اس حکومت کے لیے ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ آج جو یہ ان کا مسئلہ آپس میں ہوا، تبھی باپ کے اپنی پارٹی کے اندر مسئلہ ہوا۔ میں نے استعفیٰ بھی دیا، تو آپ نے دیکھا کہ میں نے ایسی کوئی چیز نہیں کی کہ یہاں کی صوبائی حکومت کو ہم غیر مستحکم کریں، مگر کیونکہ ابھی ہمارے چیئرمین کا فیصلہ ہے، اور خٹک صاحب آپ لوگوں کو جیسے علم ہے کہ ہمارے پارٹی کے بہت ہی پرائم منسٹر کے اور ہماری پارٹی کے بہت ہی سینئر رکن ہیں، اور بہت بڑے ہمارے ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں، تو آج وہ میسج لے کے، پیغام لے کے آئے ہیں، تو آج ہم دوبارہ امید ہے کہ باپ ہمارے ساتھ وہ کچھ نہیں کرے گی جو اس نے 3 سال پچھلے ہمارے ساتھ کیا ہے، جو ان کا رویہ رکھا ہے۔ اور میں کچھ بولنا چاہتا تھا، مگر ابھی موقع نہیں ہے، اس لیے میں بولوں گا نہیں اس وقت۔ بہرحال قدوس صاحب آئے ہیں اور ان کے سارے سینئر لوگ آئے ہیں، چیئرمین سینیٹ صاحب لائے ہیں، وہ ان کے پارٹی کے پریزیڈنٹ صاحب تشریف لائے ہیں، ان کے سارے سینئر لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو اب کیونکہ ہم نے چلنا ہے اور بلوچستان کو ہم نے چلانا ہے، حقیقتاً یہ کہ باپ کی اپنی پارٹی کی لڑائی کی وجہ سے ہمارے پورے بلوچستان 2-3 مہینے سے اسٹک ہوا ہے، رکا ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے، کیونکہ آگے 12-14 مہینے کتنے رہ گئے ہیں الیکشن میں، کوئی 12-14-16 مہینے رہ گئے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ اس سے یہ ٹائم جو ہے ہمارا اسی مسئلوں کے اندر ہو۔ باقی وضاحت جو ہے پرویز خٹک صاحب خود آپ کو دیں گے۔ میں ان سارے دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں، جو خٹک صاحب پارٹی فیصلہ کرے گی ہم اس کو فالو کریں گے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سردار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آج ہم ایک جرگے کی شکل پر ان کے پاس آئے، اور ساتھ ہمارے پاس قدوس صاحب اور سارے باپ کے لوگ بھی ہیں۔ ہمارا یہاں صوبے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک اتحاد کی حکومت تھی، اور یہ سب اکٹھے چل رہے تھے۔ پی ٹی آئی نے پہلے بھی باپ کو سپورٹ کیا، انہوں نے ہمیں فیڈرل میں سپورٹ کیا، اور ہم ایک ٹیم کی شکل میں چلتے رہے۔ جیسے سردار صاحب نے کہا کہ ان کے اندر اپنا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا باپ پارٹی میں، جو ان کا اندرونی معاملہ تھا، ہم نے نہیں مداخلت کی، نہ پی ٹی آئی نے۔ آج جب ہم آئے تو ہم نے سردار صاحب کو یہ ریکویسٹ کی ہے، چونکہ ہم اتحادی ہیں، فیڈرل میں بھی، سینٹ میں بھی اور اس صوبے میں،
تو آگے بھی ہم نے اکٹھے ہی چلنا ہے. سردار صاحب کے بڑاپن ہے کیونکہ ان کی بات صحیح ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا نہیں. لیکن چونکہ سردار صاحب ملک سے باہر تھے، میں 2-3 دن پہلے بھی جو پی ٹی آئی کے ممبر سے ملا، ان سے ڈسکشن بھی ہوئی. ان کا انتظار تھا کہ سردار صاحب آئیں گے تو فیصلہ کریں گے. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے یہ پی ٹی آئی کا خاص خیال کرے گی، عزت دے گی، اور جو ہمارا حصہ ہے اس کے مطابق ان کو چلائے گی. کیونکہ میں خود تحریک انصاف کا ہوں، میں نہیں جہاں پہ کمزور ہوں اور ہمارے ممبرز ہیں ان کو بائی پاس کیا جائے. تو انشاءاللہ یہ بات آگے چلے گی اور اکٹھے ہم چلیں گے. آج ہم اس لیے یہاں آئے کہ سردار صاحب چونکہ کل وہ باہر سے آئے، ان کو معلومات ہمارا کانٹیکٹ نہیں تھا، اور آج انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے مجھے یقین ہے کہ باپ پارٹی یہ دوسری دفعہ کہ پی ٹی آئی نے ان کو سپورٹ کیا. لیکن جیسے سردار صاحب کی جیسے بات ہے کہ ان کا کسی نے پوچھا ہی نہیں، اور حکومت میں رہتے ہوئے ان کو وہ حیثیت نہیں دی جو ان کی حیثیت ہونی چاہیے تھی. تو مجھے یقین ہے کہ جو حکومت بننے جا رہی ہے یہ پی ٹی آئی کو وہی حیثیت دے گی، عزت بھی دے گی. اور پی ٹی آئی ان کو اس وجہ سے نہیں سپورٹ کر رہی کہ یہ حکومت بنائے، ہم ان کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ ایک بہترین حکومت چلے، بلوچستان کو فائدہ ہو، بلوچستان ترقی کرے. اور اگر بلوچستان ترقی نہیں کرتا اور اچھی حکومت نہیں ہے تو دوبارہ بھی سردار صاحب فیصلہ کر سکتے. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بہترین حکومت بننے جائے گی اور کوئی منمانی نہیں ہوگی، اور جتنی ہمارے اتحادی پارٹیز ہیں ان سب کو ساتھ لے کر چلے گی. تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے کل رات باپ کے اندر آپ نے دیکھا کہ سب اکٹھے ہو گئے، ایک یونٹی بن گئی. تحریک انصاف آج ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو کمی اور کمزوریاں تھیں اس تجربے کے بعد انشاءاللہ اس میں بہتر آئے گی. تو میں آخر میں پھر سردار صاحب کا اور سب کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے ہمیں عزت دی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو بنیں گے وہ عزت ہمیں دیں گے جو عزت آج انہوں نے ان کو دی ہے. ضرور سر، ضرور شکریہ ادا پارٹی پریزیڈنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا اس کو اٹھا لیں خیال سے. وہ یار پکڑو پکڑے نیچے اور کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر سردار یار محمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ہمارا میڈ قبول کیا. پھر پرویز خٹک صاحب کا اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی کو انکنڈیشنلی سپورٹ کیا. سردار صاحب ہمارے بڑے ہیں، ہر وقت انہوں نے بڑاپن کا مظاہرہ کیا ہے، اور بڑے ہونے کے ناطے ہم نے ہمیشہ ان سے قربانی لی ہے. اور یہ بات سردار صاحب کی اپنی جگہ درست ہے کہ ان کو بہت سے معاملات میں اس طرح نہیں پوچھا گیا جس طرح ان کی قبائلی اور ایک سیاسی حیثیت ہے بلوچستان میں. اور انشاءاللہ تعالی سردار صاحب ہمارے بڑے ہیں اور ہماری حکومت بنے گی، وزیر اعلیٰ بنیں گے قدوس صاحب، تو ان کی رہنمائی سے ہم چیزوں کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ ان کو وہ عزت ہم ضرور دیں گے جن کا وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور ہمارے جو اسپیکر ہیں جان جمالی صاحب، ان کو بھی انہوں نے انکنڈیشنلی سپورٹ کیا، اور انشاءاللہ تعالی جب یہ گورنمنٹ بن جائے گی تو ان کے صلاح مشورے سے جو ہے ہم چیزوں کو آگے بڑھائیں گے. شکریہ. ہاشمی صاحب قدوس صاحب نیچے سے پکڑنا نیچے ادھر سے دو نیچے دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا مشکور ہوں، سردار صاحب کا. کھٹک صاحب ادھر سے تکلیف کر کے آئے ہیں، کافی دن سے یہاں پہ ہیں. جو کرائسس پولیٹیکلی یہاں پہ چل رہے تھے ان کو مینیج کرنے چیئرمین صاحب ہمارے پارٹی کے سینئر اور بانی رکنوں میں سے. لاؤڈ بولیں. لاؤڈ میرا آواز کم ہے، میرا اور کاموں میں مائنڈ بہت تیز ہے لیکن صرف ایک آواز کم ہے. بانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، سید ہاشمی صاحب
बड़े ज़ोरदार बोलते हैं। तो हमें जो चीज़ हमने समझा, हमने महसूस किया, जाम साहब हमारे मोहतरम हैं, हमें बड़े हैं, 3 साल हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं। हम उनसे इस चीज़ से माजरत भी कर लेते हैं और उसकी जो एक्सपीरियंस है बलूचिस्तान के हवाले से, पार्टी के हवाले से, उससे भी हम फ़ायदा लेंगे। सरदार साहब का घर हम अपना घर समझते हैं। सरदार यारमन रिंद साहब का, वो हमारे बड़े हैं और ट्राइबल चीफ हैं, और बलूचों में सबसे क्या यही रिंदी हमारे चीफ हैं सबके। तो ये घर को हम अपना घर समझते हैं और इस घर में हम आने में हमें खुशी होता है। जो यहाँ पे इज़्ज़त मिलता है वो उससे कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता है कि कितना हमें सरदार साहब की एक्सपीरियंस, और जो फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, MNAs भी रहे हैं, बहुत सारे मुल्कों में उन्होंने गए हैं और स्टडी टूर भी किए हैं। तो उसकी इस एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा के हम मिलजुल के बलूचिस्तान में एक अच्छे गवर्नमेंट और सब अलाइज़, हमारा मकसद नहीं था कि ये चीज़ें हम अलाइज़ को ख़राब करें, तमाम अलाइज़ के हम माफ़ी मांगते हैं और दोबारा वहाँ पे जहाँ पे ये अलाइज़ को नुकसान पहुँचा है, हम दोबारा उनको इकट्ठा करने और सरदार साहब के पास, क्योंकि बाहर थे हम सबसे पहले सरदार साहब के ही पास आते, लेकिन बाहर थे जो ही आए तो हम पहुँच नहीं सके। जो गलतफहमियाँ पैदा हुई है तो मैं सरदार साहब से माजरत करता हूँ और उसका शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हमें इज़्ज़त दिया, इज़्ज़त बख्शा, और तमाम लोगों का अपने पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। जान जमाली साहब हमारे स्पीकर के कैंडिडेट हैं, उसकी तरफ से बानी हमारे सईद हाशमी साहब हैं। इन तमाम दोस्तों की, हमारे MPs जो यहाँ पे हैं, आई हुई हैं, उनकी तरफ से हम सरदार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरदार साहब के मशवरों से हम एक बेहतर गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएं। थैंक यू चेयरमैन साहब। जैसे आपने कहा कि बाप ने 3 सालों में पूछा नहीं, लग रहा है कि आपने भी अपनी जमात को पूछा नहीं। यहाँ पे वो 2 दिनों से बैठी मशावरत की है, आखिर में जब फैसला कर लिया उसके बाद आप अपनी जमात की बात। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो MPs यहाँ पर जमाली साहब, उमर जमाली सारे, मैं 2 दिन पहले भी जब आया था उनसे मुलाकातें की, उनसे डिस्कशन की। उन्होंने कहा जब सरदार साहब आएंगे हम फैसला करेंगे। कल परसों रात हम चले गए थे इस्लामाबाद और हम कल रात को वापस आए। जैसे हम आए, रिंद साहब को हमने टेलीफोन कॉल की कि हम आपसे सुबह आपके पास आएंगे। रात को मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी इसलिए मैं लेट हो गया, बुखार था। तो ये नहीं हो सकता कि हम अपनी पार्टी को भूल जाएं और हम पहले दिन से, सबसे पहले मैं PTI से मिला क्योंकि मैं PTI का हूँ। क्योंकि सरदार साहब नहीं थे तो मैंने इनको कॉल भी की जब ये अमेरिका में थे, शायद ये फ़्लाइट पे थे, मेरी बात नहीं हो सकी। और फिर उसके बाद सबसे पहले मैं PTI के मेंबर से मिला और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात के बाद मैं जो हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह ताला मैं ख़ुद कांटेक्ट में रहूँगा कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात ना रहें, उनको इज़्ज़त मिले और वो उनको अकोमोडेट भी सही किया जाए। खटक साहब, हमेशा सरदार यारमन रिंद साहब से कुर्बानी की गई। आप सेनेट का इलेक्शन देखें, उनके बेटे से कागजात वापस दिए गए, यहाँ पर आके नसीबुल्लाह मर्री साहब को मतलब PTI के हैं, उनकी वजारत ली गई। उस पर इल्ज़ाम भी उनके था कि जी इमरान खान को उन्होंने कहा कि जी इनसे वजारत वापस ली जाए। सरदार यारमन रिंद साहब ने इस्तीफा दिया, उस वक्त आप लोगों में से कोई नहीं आया। बाप पार्टी ने यहाँ जो कुछ इनके साथ किया, हो सकता है कि अगले इलेक्शन में ये भी आप लोगों के साथ ना हो। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। जो कुछ हुआ उसका नतीजा आपने देख लिया, क्योंकि गवर्नमेंट थी, एक वज़ीर आला था, हम तो छेड़ नहीं सकते थे। सरदार साहब की हम बहुत इज़्ज़त करें। इन्होंने कभी हमें, क्योंकि हम वहाँ पर बैठे हैं इस्लामाबाद में, मेरा राब्ता नहीं हो सका, नहीं तो हम उसमें मदाखलत भी करते। लेकिन जो हुकूमत थी, अच्छी थी, बुरी थी, उसका नतीजा आपने देख लिया। अगर साथियों का कोई ख्याल नहीं करता तो जो साथी होते हैं वो भी छोड़ के चले जाते हैं। तो ये तो एक ख़ानदान की तरह, हुकूमत एक ख़ानदान की तरफ चलाना चाहता है। होना चाहिए, सबकी इज़्ज़त होनी चाहिए सब, क्योंकि ये इलेक्टेड लोग हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं और इन्होंने अपने इलाकों में काम भी करना होता है। तो अगर उनका काम ना हो, इज़्ज़त ना हो, तो फिर नतीजा यही है। जाम साहब की हम कदर करते हैं कि उस दिन हम उनके पास गए, उन्होंने बाइज़्ज़त तरीके से इस्तीफ़ा दिया, हम उनके पास भी जाएंगे। जो कुछ हुआ ये सबको हम इकट्ठे करके चलाना चाहते हैं। खटक साहब, जैसे बलूचिस्तान में तहरीक-ए-एतमाद आई, अब अपोजिशन के कुछ रहनुमा
उस दिन से ये बात कर रहे हैं कि मरकज या पंजाब में भी ऐसी सूरत बन सकती है। क्या मरकज में अगर इस तरह की कोई सूरत बनती है तो काउंटर करने के लिए पीटीआई तैयार है, जो सिर्फ चंद सीटों पर हुकूमत है? नहीं, फेडरल में कुछ भी नहीं हो सकता। मैं उधर बैठा हूँ, ना पंजाब में हो सकता। देखिए, खाली बातों से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं होता। ये जैसे मैदान आपने देख लिया, इस तरह कोई निकले पता तो चले। तो ऐसे ही अखबारों में बयान देना नामुमकिन है कि मेरे ख्याल बलूचिस्तान के मामलात को बाकी सूबों से और फेडरल के साथ नहीं जोड़ा जाए। यहाँ पे अलग एक वो चीज़ है, इमरान खान मजबूत है। चेयरमैन साहब वो अकेले आपसे प्यार मोहब्बत करना चाहते, एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन भाई, एक, इससे ज्यादा नहीं। क्या नहीं, वो कोई इल्जाम लगाया, कोई नहीं लगाए। वो चल सर, हमें प्राइम मिनिस्टर अनवर हमारा भाई है। आप